حضرت عثمان فرما رہے تھے ابھی ابھی میری آنکھ لگی ہے، میں نے خواب دیکھا ہے، خواب میں کیا دیکھتا ہوں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کرم فرمایا ہے، عمر بھی ساتھ ہیں، ابو بکر بھی ساتھ ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا ہے یا عثمان افطر عندنا، آج جو تم نے روزہ رکھا ہے وہ روزہ افطار ہمارے پاس کرنا۔ یہ بات حضرت عثمان غنی نے اپنی زوجہ کو بتائی، پھر آپ نے عصر کی نماز شروع کی، عصر کی نماز پڑھ کے آپ قرآن مجید اور فرقان حمید کھول کر بیٹھے ہیں، آپ تلاوت فرما رہے ہیں اور تلاوت کے ان مقام پر پہنچے ہیں فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، یہ آیتیں تھیں۔ یہاں جب آپ پہنچے تو آپ کے سر پر وار ہوا، جب وار ہوا آپ کی زوجہ حضرت نیلہ نے آپ کا دفاع کرنا چاہا، آپ کی یہ انگلیاں کٹ گئی، کیونکہ تلوار لگی تھی، انگلیاں کٹ گئی۔ جب آپ کی انگلیاں کٹی تو جس نے وار کیا آپ نے اس نے لٹا کر آپ کے اوپر چڑھ گیا۔ حضرت عثمان غنی پر 9 وار ہوئے، اس نے 9 وار تلوار کے کیے اور اسی میں حضرت سیدنا عثمان غنی شہید ہوئے۔ جو قرآن کھلا ہوا تھا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اس آیت کے اوپر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا خون کا جو قطرہ ہے اس آیت پر جا کر گرا اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح شہید کر دیے گئے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظلماً شہید کیا گیا ہے اور کئی دنوں تک آپ پر پانی بند کیا گیا، آپ کا محاصرہ کیا گیا، لیکن حکومت تھی آپ کے پاس، اگر آپ چاہتے ایک آرڈر دینا تھا، لیکن حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینۃ الرسول کی حرمت کو پامال نہیں ہونے دیا۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں مدینے میں قتال نہیں چاہتا، بس تم مجھے نہ چھوڑو، کیونکہ بعد میں پھر صحابہ کرام انہوں نے آنا تھا، پھر مشورہ ہونا تھا، اس سے پہلے ہی بلوائیوں نے یہ سازش کی۔ تو میں بتا رہا تھا حضرت عثمان غنی کا جو مبارک دور تھا معاشی حوالے سے، سیاسی حوالے سے، حکومت کے حوالے سے بڑا بہترین تھا۔ کافروں کو، منافقوں کو یہ بات پسند نہ آئی، انہوں نے توڑ پھوڑ شروع کر دی۔ وہ سلسلہ آج بھی چلا آ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی امت محمدیہ کو اتحاد نصیب فرمائے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی، ابو بکر اور عمر جیسا اتحاد تھا اور مولا علی جیسا اتحاد تھا، ویسا اتحاد ہمیں نصیب فرمائے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین کا لقب ملا ہے۔ ذو النورین یہ الاصابہ فی تمییز الصحابہ، اس کے اندر انہوں نے لکھا کہ ذو النورین آپ کو کیوں کہتے ہیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے اپنی 2 بیٹیاں رقیہ وہ نکاح میں دی، ان کا جب وصال ہوا بدر کے دنوں میں، بدر میں حضرت عثمان نہیں گئے لیکن حضرت عثمان بدری ہیں، بدر کے مقام میں گئے نہیں ہیں لیکن آپ کو بدری کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور کی زوجہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی حضرت عثمان کی زوجہ حضرت رقیہ یہ بیمار تھی اور بہت زیادہ بیمار تھی، اور انہی دنوں میں آپ کا وصال بھی ہو گیا تھا۔ حضور نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے عثمان تم اپنی بیوی کے پاس رہو، ان کی عیادت کرو، ان کی دیکھ بھال کرو۔ عرض کی یا رسول اللہ بدر میں جانے کا مجھے ثواب نہیں ملے گا۔ حضور نے ارشاد فرمایا اے عثمان میری بیٹی، میری صاحبزادی اور اپنی بیوی کی، اپنے گھر والوں کی دیکھ بھال تم کرو، بدر میں جانے کا ثواب اللہ سے لے کر میں تمہیں دوں گا۔ حضرت پھر ان کا وصال ہو گیا، اس کے بعد حضور نے ام کلثوم کا نکاح ان کے ساتھ کر دیا۔ فَلِذَٰلِكَ كَانَ يُلَقَّبُ ذُو النُّورَيْن، اسی وجہ سے آپ کو ذو النورین کہتے ہیں، یعنی 2 نوروں والے۔ 2 نور کون سے ہیں؟ ایک نور مصطفیٰ کی صاحبزادی حضرت رقیہ اور دوسری جو نور ہیں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی حضرت ام کلثوم ہیں۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذو النورین جوڑا نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ۔